قافلے میں ضرور ہیں، اب ایسی جگہ بھی ہے جہاں حالات نازک ہیں، لوگ گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم بھی خود نہیں آئے، ہم بھیجے گئے ہیں، تو اب ہم بھیجے گئے ہیں تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اب جب امیر قافلہ نے یہ کہا نا ہم خود نہیں آئے، میں آپ کو آزمائش کے لیے پریشانی کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہمیں بھیجا گیا ہے، حکم ہوا ہے، تو ہم اس لیے آئے ہیں، تو وہ درویش سارے مطمئن ہو گئے اور جوں تو رات گزر گئی، سوتے میں جاگتے میں پریشانی میں خوشی میں رات گزر گئی، صبح گناہوں کا بازار سرد ہو گیا۔ اب جو ساری رات گناہ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، تو دن میں وہ پڑے رہتے ہیں، سرد پڑ گیا۔ اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کل جیسی رونق بازار میں تھی آج ویسی نہیں ہے، کام کم ہو گیا۔ دوسری طرف برائی کے اڈے پر بھی اوس یعنی سناٹا چھا رہا تھا، جو بھی آتا محلے میں داخل ہوتے ہی واپس پلٹ جاتا، آتا رہتا پھر واپس چلا جاتا۔ اب یہ معمولی ہی بن گیا تھا، آنا ہے دیکھنا ہے چلے جانا ہے۔ بازار کی رونق ختم ہونے لگی۔ ایک دن ساری عورتیں جو گناہوں کے لیے بلاتی تھی وہ جمع ہوئی اور کہنے لگی جب سے یہ درویش یہاں پر آئے ہیں ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، انہیں یہاں سے نکالو ورنہ عورتوں نے کہا ہم سارے کے سارے بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئے اور کہا کہ بابا آپ صوفی لوگ ہیں، یہاں آپ کا کام نہیں ہے، یہ گناہوں کی جگہ ہے، یہاں سے آپ چلے جائیے۔ اب وہ بابا بھی پھر بابا تھا، اس عورت نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارا کام بند ہو رہا ہے۔ امیر قافلہ نے جواب دیا ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے، آئے ضرور ہیں اور بھیجے بھی گئے ہیں، یہاں آنے کے بعد جانے کے لیے نہیں آئے، اب تو ہمارا مزار بھی یہیں بنے گا، قبر بھی یہیں بنے گی، جانا نہیں ہمیں۔ البتہ اگر تمہیں کچھ مسئلہ ہے، بزرگ نے کہا، بابے نے کہا کہ تسی بوری بستر چکو دے فرار ہو، چلے جاؤ۔ امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں بہت پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ بڑے بڑے ذمہ دار اور بڑے بڑے رئیس، یہاں تک کہ خود اس علاقے کا راجہ بھی ان گناہوں کے اندر شریک تھا۔ جب آوے کا آوا سارا بگڑا ہوا ہوتا ہے تو کہاں کس کے پاس جا کے شکایت کی جائے۔ اب وہ یہ صورتحال تھی۔ اب لہذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ یہاں سے زبردستی نکال دیا جائے گا، ایسے نہیں مانیں گے تو پھر ایسے ہم کریں گے۔ راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قریب ہی نہ پہنچے تھے کہ اچانک زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں آپ کوئی اور، ہم ہیں انسان، لیکن جس کے دست قدرت میں نظام ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب زمین نے ان کے پاؤں پکڑے، انہوں نے بہت زور لگایا لیکن زور ضائع جاتا، جب انہیں واپس پلٹنے کی کوشش کرتے زمین ان کے پاؤں چھوڑ دیتی۔ سپاہی گھبرا کر لوٹ گئے۔ وہ عورتیں بھی حیرت میں ڈوبی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ آگے وجہ کیا ہے، آگے جا نہیں سکتے، پیچھے ہٹنا چاہیں تو ہٹ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے عورتوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے زبان سے کہا تو یہ نہیں گئے، ہم نے التجا کی تو بھی نہیں گئے، الٹا ہمیں دھمکی ملی کہ ہم جانے کے لیے نہیں، ہم اپنا یہاں مزار بھی ادھر بنائیں گے۔ اور پھر راجہ کو شکایت کی تو راجہ سے بھی نہیں ڈرے۔ اب سپاہی آئے ہیں تو سپاہی ان تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور دلی طور پر وہ اس بزرگ کی، وہ اس بابے کی، امیر قافلہ کی محبت میں معتقد ہو گئے۔ بے ساختہ اس بزرگ یعنی جو اس قافلے کے امیر تھے اس کے قدموں میں گری، تائب ہوئی اور دائرہ اسلام میں آ کر عبادت گزار بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ان کی دیکھا دیکھی مرد بھی ان بزرگ کے دست حق پر تائب ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، کیا آپ جانتے ہیں یہ بلند رتبہ درویش کون تھے؟
کون سی شخصیت تھی؟ جی ہاں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ باب الاسلام سندھ کی پہچان حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تھے. آپ قادری ہیں، حنفی ہیں، کاظمی سید ہیں اور سید زادے ہیں، اور دوسرے درویش آپ کے مریدین تھے، مریدین اور خادمین تھے. مریدین، پیر کا جو مرتبہ پیر جو دیکھ رہا تھا وہ مرید نہیں دیکھ سکتا. مرید تو پریشان ہو گئے، حضور یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، اب مہربانی کریں کہیں اور چلتے ہیں، یہ لوگ پریشان کریں گے. پیر صاحب نے فرمایا جانے کے لیے نہیں آئے، آنے کے لیے آئے ہیں، بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کو مسلمان بنانے کے لیے آئے ہیں. وہ شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ تھے. آپ رحمت اللہ علیہ سیون شریف ضلع دادو باب الاسلام سندھ تشریف لا کر کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو اسلام کے پاکیزہ اصولوں سے روشنا کیا. اس ظلمت کدے میں اسلام کی شمع روشن کی. آپ کی آمد سے باب الاسلام سندھ میں اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی. لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کی پرتاثیر دعوت پر جوک در جوک دار اسلام میں داخل ہونے لگے اور آپ اللہ پاک کے احکامات اور حضور کی میٹھی میٹھی سنتیں ان کو سکھانے لگے. حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. آپ کی ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق 537 ہجری کو 1143، اب 2023 ہے 22 ہے تو 1143، آج سے 900 سال 950 سال پہلے آپ آذربائیجان کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے. اسی مناسبت سے آپ کو عثمان مروندی بھی کہا جاتا ہے. آپ کا نام سید محمد عثمان ہے، جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہوئے. اللہ پاک نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کی پیشانی کے نور کے سامنے چاند بھی ماند پڑ جاتا تھا. حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ 13 واسطو سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے. آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: سید عثمان مروندی بن سید کبیر بن شمس الدین سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن سید احمد شاہ بن سید ہادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید امام محمد بن سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ آئے مروند سے آذربائیجان سے سفر کرتے ہوئے پہنچے سیون شریف، اور جیسا کہا تھا کہ ہمارا مزار بھی یہی بنے گا، آج مزار بھی ادھر ہی ہے. اور کسی بھائی کے لال کو اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کوئی ان کو نقصان پہنچا سکے. یہ اللہ والے اپنی زندگی کے مطابق وقت گزارتے ہیں. ایسی ترقی ملی، آج بھی الحمدللہ لاکھوں مسلمان آپ کے مزار کی ہر سال زیارت کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. آج بھی آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں. دور دراز سے لوگ، گاڑیاں، بسیں، حتیٰ کہ لوگ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آپ کی بارگاہ میں فاتحہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ایک مدنی قافلے کے امیر تھے، کہاں سے چلا یہ بھی خود نہیں آئے، یا تو حکم الہی ہوا یا پھر مرشد کا حکم تھا کہ جائیں اور فلاں علاقے میں دین کی دعوت دیں. حضرت سلطان باہو، آپ پیدا ہوئے چھوٹے سے تھے، آپ اسی وقت پیدائشی اللہ کے ولی تھے. اب اس وقت جھانگ کے اندر سکھ، عیسائی، کافر، ہندو بہت پائے جاتے تھے. آپ کے والد صاحب بھی بہت نیک پارسا بندے تھے. تو اب حضرت سلطان باہو ایسے آتے، شہر میں بچہ تھا، بازار میں آنے کے تو لوگ کافر دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. آپ پر کیس ہو گیا
کہ یہ بچہ ہمارے بندوں کو مسلمان کر رہا ہے. کیس ہوا تو قاضی بھی اور وہ دعویٰ کرنے والے وہ بھی اور آپ کے سربراہ صاحب کے والد صاحب بھی تھے. آپ کے والد صاحب کو وہ جج وہ قاضی کہنے لگا کہ اپنے بچے کو سنبھالو. آپ نے ان کے والد صاحب نے فرمایا کہ بچے کو کیا سنبھالیں, جیل میں بند کر دیں, بچہ ہے اس کو کیا کیا کریں, بچہ بازار میں نہیں آ سکتا, یہ تو بچہ ہے گھر بیٹھے بیٹھے بیچارہ پریشان ہو جائے گا, تو آپ اپنے بندوں کو سنبھالو. جج نے یہ فیصلہ کیا کہ دن میں ایک وقت ایسا ہوگا 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جس میں یہ بچہ بازار میں آئے گا, باقی سارا دن تم بازار میں جو کرتے رہو یہ بچہ نہیں آئے گا. فیصلہ ہو گیا, آپ کے والد صاحب نے بھی منظور کر لیا. اب دیکھیں مسلمانوں کے شہنشاہ کی کمال, جب حضرت سلطان باؤ بازار میں آتے تو پورا بازار بند ہو جاتا, دکانیں مارکیٹیں مرد عورتیں بچے لڑکے سارے ہندو کافروں کے سارے بھاگ جاتے تھے. اب مسلمان کا ولی آنے والا ہے, آج مسلمانوں کا پیر آنے والا ہے, وہ آتے تھے پورے بازار بند ہو جایا. ایسی عبادت کی ہے انہوں نے. ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں سارے مریدین ہیں وہاں جا کے ڈیرے لگا لیں اور موج کریں ساری زندگی کی. اللہ والے ایسے نہیں تھے. ایسی جگہ جاتے جہاں کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی, جہاں کوئی جانتا ہی نہیں تھا, وہاں جا کے ڈیرے لگاتے اپنی پہچان بناتے تھے, اور زندگیاں گزر جاتی تھی, لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے, لیکن ان کے مزارات وہاں سے ہٹے نہیں ہیں. آج بھی وہیں پر وہ اپنے روزے میں اپنی قبر میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلام قربانی ضرور مانگتا ہے. اسلام عیاشی اور پروٹوکول کا نام نہیں ہے. 4 گاڑیاں ہیں, 5 8 10 پیس مرید ہیں اور 2-4 گاڑیاں صاف کرنے والے ہیں, تو بس یہ پیر کامل ہو گیا. یہ مرشد کے طریقے نہیں ہیں. حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ لوگ ان کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے. وہ لوگوں کے پاس بیٹھ جائیں تو لوگ اس سے باتیں نہیں کرتے. وہ ایسے گزر رہے ہوں تو کوئی اس کو سلام نہیں کرتا, لیکن وہ اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسمیں پوری فرما دیتا ہے. ایسے کامل ہوتے ہیں, لوگ ان کو نہیں پہچانتے ہوتے, ان کو ضرورت نہیں ہوتی کوئی ہمیں پہچانے. وہ اپنی زندگی میں اللہ کی لو میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. تو دین قربانی مانگتا ہے. اور آج کے اس دور کے اندر بھی بہت زیادہ خدمت دین کی حاجت ہے, بہت ہی زیادہ. حالات نازک ہیں. اپنے علاقوں کا اپنے ہی خاندان کا خود اگر جائزہ لیا جائے پتہ چلے گا کہ ہم کتنی اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں, احکامات اسلام سے ہم کتنی بے پرواہ اور بہت دور جا کر اسلام سے بالکل آگاہی رکھتے ہی نہیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک مدنی قافلہ بلوچستان کی ایک آبادی میں گیا. علاقے دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران شرکائے قافلہ نے جب ایک عمر رسیدہ اسلامی بھائی کو دعوت دی تو اس ضعیف بزرگ نے جذبات کی شدت سے رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا, افسوس تم نے آنے میں بہت دیر کر دی اور آج پہنچے ہو. اب آئے ہو جب اس علاقے کی آدھی بستی کے لوگ دین سے پھر چکے, قادیانی عیسائی مرزائی ہو چکے. اس بزرگ نے کہا, خود میرے گھر کے 2 نوجوان دین سے پھر چکے. کاش جوان کہتا ہے کہ بزرگ کہتا ہے میری جوانی میں یہ دعوت اسلامی بنی ہوتی تو میں ساری زندگی اپنی دعوت اسلامی کے نام کرتا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں اسلام ملا, ہم میں سے کسی نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے؟ کسی نے کوئی اسلام کے لیے کھائے ہیں پتھر؟ اسلام کے لیے بیٹے قربان کیے ہیں؟ وطن چھوڑا ہے؟ آسائشیں چھوڑی ہیں؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اسلام نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ عزتیں, اچھی سوچ, پاکی, طہارت, یہ سب کچھ ہمیں اسلام سے ملا ہے.
سندھ میں ایک مدنی قافلہ گیا. جب قافلے والے اس گاؤں میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد پر تالا لگا ہوا ہے. جس طرح بعض مسجد ہوتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد تالا لگ جاتا ہے, تو اس میں بھی تالا لگا ہوا تھا. لوگوں سے معلومات کرنے کے بعد جب اس مسجد کو کھولا گیا تو قافلے والے یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر طرف مسجد میں گرد و غبار پھیلا ہوا تھا, اور دیواروں پر مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے بنا رکھے تھے. مدنی قافلے والوں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ یہ مسجد کب سے بند ہے؟ تو انہوں نے بتایا عرصے دراز سے مسجد بند ہے, کیونکہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, لہذا امام صاحب بھی یہاں سے چلے گئے. اب لوگ دنیا داری میں مصروف ہیں, چنانچہ نمازیوں کے نہ آنے کی وجہ سے اب ایسے کھلی ہوئی تو تالا لگا دیا, جبکہ اس علاقے میں فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے دکانوں پر چل رہے تھے اور وہاں پر رش تھا. ابھی آج ہی یہاں اعلان ہو جائے نا یہاں لکیرانی لگنی ہے, دیکھیے گا ابھی آبادی نہیں ہے, بس یہ صورتحال ہے. ادھر ہی لکیر لانے لگ جائے دیکھیے گا کہ ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ایک مدنی قافلہ سفر پر تھا تو اس نے سیکھنے سکھانے کے دوران میں کہا کہ آج ہم غسل کے فرض سیکھتے ہیں. غسل کے فرض سکھایا تو ایک بزرگ کہنے لگا کہ میری 70 سال کی عمر ہے, لیکن آج پہلے دن پتہ آگے چلا ہے کہ غسل کے بھی کوئی فرض ہوتے ہیں. کئی جگہوں پر بھائی غسل کے کتنے فرض ہیں؟ تیل, صابن, تولیہ, چل ہے نا, تیل ہوگا, صابن ہوگا, تولیہ ہوگا, اس سے غسل ہو جائے گا, بس یہ غسل کے فرض. ایک بندہ خود میں جانتا ہوں 4 بچے, اس کے 35 سال اس کی عمر, مدنی قافلے میں 5 وقت نمازی بھی پڑھتا تھا. ہم جب گئے تھے تب پڑھتا تھا, پہلے بھی ہو سکتا ہے پڑھتا ہوگا. اب 35 سال کی عمر میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں, 4 اس کے بچے ہیں. یہ حال یہ اس دور کا ہے. پیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک پاکستان سے باہر سے ایک مجھے خط موصول ہوا, لیٹر آیا, جس میں کچھ یوں لکھا ہوا تھا کہ میرے والدین پہلے مسلمان تھے لیکن علم دین اور اسلامی تربیت سے دور تھے, جس کی وجہ سے غیر مسلموں نے ان کو اپنے باطل مذہب میں داخل کر لیا, اور آج وہ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہی غیر مسلم ہیں. اس کے باوجود آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے شرعی احکام سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے, نہ کوئی نیکی کی دعوت دینے والا ہے. میرے والدین خود تو غیر مسلم ہو گئے لیکن وہ دیگر لوگوں کو بھی اسلام سے پھیرنے پر لگے ہوئے ہیں. لہذا ہمارے ملک میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی اشد ضرورت ہے. پاکستان سے عاشقان رسول کے مدنی قافلے روانہ کیجئے جو ہمارے ملک میں اسلام کی دعوت دیں اور لوگوں کو اسلام پر قائم رہنے کی تربیت دیں. ضلع ٹھٹھا سندھ کینٹی بندرگاہ کے قریب ایک جزیرہ ہے, وہاں قادیانیوں نے کھلے عام اپنے دین کی تبلیغ شروع کر دی, اور دینی معلومات سے معرومی کی وجہ سے وہاں کے کئی لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے. وہاں جہالت کا یہ دور ہے کہ میت کو غسل, دفن, کفن کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو اٹھا کر سمندر میں پھینک. سنا تھا نا وہ کافر ہیں, وہ آگ جلا دیتے ہیں, ویڈیو میں بھی دیکھا میں نے کئی دفعہ. لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہی اپنے مردوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے ہیں. ذرا سوچئے اب وہاں اور اس قسم کے دیگر علاقوں کو اور ان علاقے میں رہنے والوں کو اسلام سے آگاہی کون دے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے 6 کلمے آ جاتی ہے, بس میرا کام فائنل ہو گیا. میں مسجد میں آ جاتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں, مجھے اور کسی کی حاجت نہیں ہے. میٹھے اور پیارے اسلام بھائی, یہ سمجھیے کہ جب آگ لگتی ہے آگ کسی کا لحاظ نہیں کرتی. خود اپنے دین کو مسلمانوں نے بچانا ہے.
ایک مدنی قافلہ روس گیا، پہنچا تو وہاں ایک مسلمان نے یہ واقعہ روتے ہوئے بیان کیا کہ یہاں میری ملاقات ایک ایسے نوجوان سے ہوئی جو اپنے چہرے اور خد و خال سے مسلمان لگ رہا تھا۔ ملاقات کے دوران اس نے بتایا کہ میں بھی پہلے مسلمان تھا لیکن اب غیر مسلم ہو چکا ہوں، جبکہ میرے والدین ابھی بھی مسلمان ہیں۔ اپنے غیر مسلم ہونے کا واقعہ اس نے کہا کہ یہ ہے کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ سے کالج کے نوجوان مجھ سے بار بار مذہب اسلام کے بارے میں سوالات کرتے تھے، لیکن مغربی تہذیب و تمدن